بڑے خطرے کے سامنا کر رہے ہیں اور ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ بھی ہمارے اوپر حملہ کریں. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ آپ کو باور کروانا چاہتا ہوں, آپ کو واضح کروانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان کے اوپر گندی نیت کے ساتھ حملہ کیا یا کوشش کی تو پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس بھی وہ چیز ہے جو آپ کے پاس موجود ہے. اور آپ نے یہی بتایا تھا بڑے واضح الفاظ میں کہ پاکستان تو ختم ہو گیا تو 1 ارب مسلمان دنیا کے اندر ہیں, لیکن اگر ہندوستان کو ہم نے ختم کر دیا تو ہندو تہذیب جو ہے وہ سبع ہستی سے مٹ جائے گی. تو یہ وجہ ہے جو 1980 سے لے کر آج تک ہندوستان کو یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرتا, ورنہ بدنیت جو ہے وہ ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسری بات جو حافظ صاحب نے کتاب کے اندر اسرائیل کے بارے میں لکھی ہے, اور یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیل نے بھی کئی مرتبہ یہ کوشش کی ہے 1984, 85, 86 میں کہ پاکستان کی نیوکلیئر انسٹالیشن پر حملہ کریں, اور یہاں تک کہ ان کے جہاز بھی وہاں سے ٹیک آف کر گئے تھے اور پاکستان میں ریڈ الرٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا اور پاکستانی ایئر فورس جو ہے وہ 48 گھنٹے فضا میں رہی اور ان کا پروگرام یہ تھا کہ وہاں سے اڑ کر سری لنکا سے ریفیولنگ کروانے کے بعد کوٹا پہ جو ہے وہ حملہ کرنا تھا, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی پاکستان کی ڈیفنس کیپیبلٹی کی وجہ سے جو ہے وہ ہم بچے. تو جو بات میں یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت کوئی بھی ہو, جب تک کہ وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہے اور پاکستان کے دفاع کے لیے, پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے اور پاکستان کی عزت کے لیے وہ کام کر رہی ہے, تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں آپس میں کم سے کم, اور ہمارا یہ مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہم آپس میں متحد نہیں ہیں. پاکستان کو آج اللہ کے فضل و کرم سے جو یہ بات لکھی گئی ہے کتاب کے اندر اور آج جو بات ہم نے کی یا باقی سب نے کی, پاکستان کو باہر سے کوئی خطرہ نہیں. اگر کوئی خطرہ ہے تو ہمیں اندر سے خطرہ ہے کہ اندرونی طور پر ہم متحد نہیں ہیں. اور یہ کئی دفعہ یہ دکھ ہوتا ہے ہمیں یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم اپنی ایک نظریاتی ملک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, جس کے آئین میں لکھا ہوا ہے اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان, واحد ملک ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے قربانیاں دے کر نظریاتی ملک دنیا کے اندر جو اسلام کے نام پر ہم نے بنایا. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے نظریاتی ملک ہے, لیکن وہ اس طرح سے نہیں بنا, انہوں نے قبضہ کر کے جو ہے کسی اور کے ملک پہ قبضہ کیا. ہم نے قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیے اور اس کا نظریہ جب تک قائم رہے گا اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کا دفاع بھی مضبوط رہے گا, لیکن ہم لوگوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آپس میں متحد ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارے اوپر صرف ملکوں کو کمزور کرنے کے لیے, قوموں کو کمزور کرنے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس پہ ٹینکوں کے ساتھ حملے کر دیں. ملکوں کے نظریے کو اگر کمزور کر دیا جائے تو ملک خود بخود ہی ختم ہو جاتا ہے. اور آج کل جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ایک پاکستان کو نظریے کو ختم کرنے کی جو ہے وہ جلغار کہہ لیں یا ایک لڑائی کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں اس کو, وہ شروع ہوئی بھی ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, میں بھی حافظ انیس صاحب کی طرح 19 سال ملک سے باہر رہا ہوں اور جگہ جگہ رہے. یہ تو اتفاق کی بات ہے کہ ہم دونوں نے ایک یونیورسٹی سے پڑھائی کی. مجھ سے بہت چھوٹے ہیں, بہت جونیئر ہیں مجھ سے. میں گریجویٹ ہونے کے بعد بہت 10 سال کے بعد وہاں پڑھائی کرنے کے لیے گئے تھے اور انڈائریکٹلی ہمارا ایک انٹروڈکشن بھی ہوا اپنی ہوسٹ فیملی کے ذریعے اور پھر ہم رابطے میں رہے اب تک. لیکن جتنا عرصہ میں باہر رہا ہوں میں نے یہ دیکھا تھا کہ پاکستانی جو ہے وہ آپس میں ہمیشہ اپنے ملک کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. حالات اچھے بھی ہوں گے, وہ کہ جی تباہ ہو گئے, جی لوٹ لیا, جی کھا گئے, جی تباہ کر دیا, جی فلانا نہ فوج بری ہے, یہ بھی برا ہے, وہ بھی برا ہے, سیاستدان بھی برے ہیں. کبھی میں نے آج تک, میں حقیقت سے آپ کو بتا رہا ہوں یار پر, کسی ہندوستانی کے منہ سے ہندوستان کے بارے میں نے بری بات نہیں. آپس میں کرتے ہوں گے کہیں بیٹھ کر, آپس میں لڑتے ہوں گے, لیکن ہم آج بھی آپ چلے جائیں, ہمارے یہاں چلے جائیں, آپ ڈپلومیٹک فنکشن میں چلے جائیں, جس امبیسی میں چلے جائیں, اپنے ہی لوگ جا کر ان کو بتا رہے ہوں گے, اپنے ہی لوگ جو ہے یورپین یونین میں جا رہے ہوں گے کہ جی پاکستان کی ایسی تیسی پھیریں, اپنے ہی لوگ کامن ویلتھ میں جا رہے ہوں گے جی کہ پاکستان کی رکنیت ہے اس کو معطل کریں, اپنے ہی لوگ
جو ہے وہ جا کر امریکہ میں ہمارے ملک کے سیاستدان جو حکومتوں میں رہ چکے تھے انہوں نے جا کر کہا پاکستان کو F-16 نہ دے جی، پاکستان کی جو اکنامک سینکشن لگوائیں. مجھے یاد ہے بحیثیت پارلیمنٹیرین میں اپوزیشن میں تھا، یہاں پہ بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی ملک کے اندر، اس وقت میں اپوزیشن میں تھا. تو اسپیکر جو نیوٹرل ایک شخصیت یوسف رضا گیلانی صاحب نے ایک بائی پارٹیزن ڈیلیگیشن لے کر گیا، بائی پارٹیزن ڈیلیگیشن گیلانی صاحب کہ میرے بزرگ ہیں، میرے چچا سمجھ لیں آپ گیلانی صاحب. ان کا مطلب نہیں تھا یہ بات کرنے کا، لیکن انداز بیان ایسا ہے کہ شاید کسی کی سمجھ میں بات ان کی نہ آئی ہو. اپنا میں یہ بتانا چاہتا ہوں، وہاں گئے تو میں نے جا کر وہاں بات کی. میں نے کہا جی بے نظیر کی حکومت کو، پاکستان کو کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے براؤن امینڈمنٹ کے خلاف ہم نے وہاں لابنگ کی، پریسنل امینڈمنٹ کے خلاف ہم نے لابنگ کی. اور ہم نے نہیں جا کر کہا جی کہ یہ حکومت ہماری مخالف حکومت ہے تو جی پریسنل امینڈمنٹ کو کنٹینیو کرو. اور ان ایفرٹ سے، اس دورے کی وہ ایفرٹ سے ہمارے براؤن امینڈمنٹ بھی ختم ہوئی، پریسنل امینڈمنٹ بھی ختم ہوئی، اور ہماری اور بھی معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہے. تو یہ ایک پاکستانی ہونے کا یہ ثبوت ہونا چاہیے کہ ہم یہ نہ کہیں جناب وہاں جا کے بعد کہ حکومت میری خلاف ہے تو اس لیے ملک کی ایسی تیسی پھیر دیا. تو میں آخر میں جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر حافظ علی صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے بڑی یہ کوشش کی. مجھے یاد ہے 28 مئی کے بعد جب ہم کینیڈا گئے اور امریکہ گئے، اور کیا کس وہ نظروں کے ساتھ ہمیں دیکھتے تھے کہ ہم نے پتہ نہیں کون سی کوئی بہت بڑی چوری کر دی ہے یہ نیوکلیر بلاسٹ کرنے کی وجہ سے. اور صاف صاف الفاظ میں کہا جی کہ آج کے بعد تمہاری ایڈ بند، تمہارا یہ بند. صرف جرمنی نے، میرے خیال میں رشیا نے اور ایک آدھا اور ملک تھا جنہوں نے یہ پاکستان کا ساتھ دیا. انہوں نے کہا کہ اب تو the genie is out of the bottle so you can't put it in back in، تو اس لیے اب سینکشن لگانے کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن اس وقت حکومت نے بھی صحیح فیصلہ کیا. مشکلات اس کے بعد آئیں، کچھ غلط فیصلے بھی ہو گئے جس سے آگے اقتصادی طور پہ بھی نقصان ہوا، یعنی کہ اکاؤنٹس کو فریز کیا گیا وغیرہ وغیرہ. لیکن پاکستان مضبوط ہوا اللہ کے فضل و کرم سے، اور آج پاکستان مضبوط ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ سے لے کر اور ہندوستان تک ہمارے ساتھ باعزت طور پہ بات کریں. ورنہ تو جیسے کہا یہ کہ بریڈی صاحب نے بھی کہا، کبھی کسی یہ نہ سوچیں کبھی کہ امریکہ یا کوئی اور ملک آپ کا دوست ہو سکے. وہ نظریہ ضرورت کی بات ہے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان کو جیو پولیٹیکل اسٹریٹجک پوزیشن میں پاکستان کی ان کا وہ بے بس ہے. آپ ادھر لے لیں عربین وارم واٹر سے لے کر اور اس طرف سینٹرل ایشیا تک، بیچ میں پاکستان بیٹھا ہوا ہے، اور لینڈ لاک کنٹریز ہیں اس طرف، جس نے جانا ہے پاکستان کے ذریعے جانا ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے اگر ہم سب مل کر پاکستان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے تو جب تک کہ قوم مضبوط نہیں ہوگی، جب تک کہ عوام مضبوط نہیں ہوں گے، ہم اپنے دفاع کو کتنا بھی مضبوط کر لیں کہ ہم مضبوط نہیں ہو سکتے. تو میں آپ سے کہوں گا یہ آپ کنٹینیو یور ایفرٹس اینڈ تھنک اباؤٹ another good topic and write another book انشاءاللہ. اور ہماری طرف سے جو کچھ بھی ہوا ہم کر سکیں گے. مجھے خوشی ہے کہ ایک نوجوان نے اتنے احساس جو ہے معاملے کو اٹھا کر اور اس کے بارے میں لکھا تاکہ لوگ اس سے کوئی روشنی حاصل کر سکیں. پاکستان کی نوجوان قیادت جو ہے وہ بھی اس سے کچھ سیکھ سکے اور دوسرے لوگ بھی اس سے سیکھ سکیں. اور پہلی کتاب لکھنے کے بعد بہت سی چیزیں جو ہیں وہ omit ہو جاتی ہیں، لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ اگر یہ ایفرٹ جاری رکھیں گے تو آگے چل کر یہ ایک اچھے لکھاڑی جو ہے، لکھاڑی بنیں گے، کھلاڑی نہیں لکھاڑی بنیں گے. انہیں الفاظ کے ساتھ میں مرتبہ پھر ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور بک کو چھاپنے والے ادارے کو بھی، مقابلہ اور کیا لیڈر اخبار کے جو ہیں ہمارے یہاں بھائی بیٹھے ہوئے جنہوں نے یہ اس ایفرٹ میں ان کا بڑا حافظ صاحب کا ساتھ دیا، ان کو بھی شکریہ اور مبارکباد پیش کرتا ہوں.